جنرل صاحب میرا نام ریاض ہے، نوائے وقت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور پشاور پریس کلب کا پریزیڈنٹ ہوں. یہ جو ایشو ہے اس کے دو آسپیکٹس ہیں، ایک آپریشنل ہے ایک پولیٹیکل ہے. آپریشنل تو آپ ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، سارے قربانیاں دے رہے ہیں، روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہے، روزانہ جنازے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل اونرشپ اس کی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ نے سر یہاں کی جو گورننس ہے اس کی بات کی ہے، جو پولیٹیکل وہ ہے اور خصوصاً جو بیانیہ کے فرنٹ پر ہے. آپ کو یقیناً یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گزشتہ یہ 2.25 سال ہو گئے اس حکومت کو، انفارمیشن منسٹر فیڈرل یہاں پہ نہیں آئے پشاور، یہاں پہ انٹیریئر منسٹر نہیں آئے، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا تو ہم ذکر ہی نہیں کریں گے. جو آپ نے 40 ارب روپے کے وہ اسکینڈل کا ذکر کیا، یہ ہمارے بھائی ارشد عزیز ملک نے اس کو انرتھ کیا، لیکن اس کو بھی اس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیر بحث نہیں لایا گیا. تو جب یہ صورتحال ہو اور یہ جو بیانیہ بنانا ہے، یہ جو پولیٹیکل وہ ہے، ایک طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی آپ لوگوں کے، جو کہ آپ کا کام نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا، وہ بھی آپ کے کندھوں پہ ہے. اور جو فرنٹ لائن صوبہ ہے، نہ یہاں کی میڈیا سے، نہ یہاں کی انٹیلیجنشیا سے، نہ یہاں کو ایون کسی معاملے میں جب آپ ان کو وہ نہیں لیتے، اور عملاً یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ پولیٹیکل بیانیہ، ایسا لگ رہا ہے کہ اس صوبے میں ان کو واک اوور دیا گیا ہے اس ساری صورتحال میں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ میں صرف پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ یہ زیادہ پرانی نہیں، آئی تھنک چند ہفتے یا دنوں پرانی بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنو میں CMH کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے واشگاف الفاظ میں وہ وہاں نہ صرف آتے ہیں، کئی بار آ چکے ہیں، انہوں نے وہاں بیٹھ کے واشگاف الفاظ میں اسی بیانی کے خلاف بڑی کلیئر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی تھی. آپ تھوڑی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، دیکھ لیجیے گا بنو میں آپ کے انفارمیشن منسٹر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے وزیر دفاع بھی آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے وزیر داخلہ جن کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ادھر آ چکے ہیں. پہلے تو اس کو کریکٹ پرسپیکٹو سے دیکھ لیں. دی ایشو از ناٹ کہ آپ نے یہاں آ کے بیٹھ کے کرنا ہے، آپ نے اس کو آبجیکٹیولی دیکھنا ہے. یہ جو بیانیہ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر نہیں ہم بات کرنے آئے یہاں پہ. وی آر ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ دی فیکٹس. دی فیکٹس از دیٹ ٹیررزم وچ از ہیپننگ ان خیبر پختونخوا، اس کے خلاف آپ کی جوان، آپ کی فوج اور پولیس تو قربانیاں دے رہی ہے اور بہت زیادہ دے رہی ہے. اس کی جو وجوہات ہیں، جو محرکات ہیں، they don't lie only in kinetic operations, they lie a lot somewhere else. جس کی پیچھے پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ایک وجہ ہے، جس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں، جس کے اندر گورننس کے اور پرفارمنس کے ایشوز ہیں. اب دیٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ بائی آل. اس کے اوپر مختلف پولیٹیکل پارٹیز، آپ نے ایک کی بات کی، اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. آل پولیٹیکل پارٹیز کہ اگر آپ بیانات کو اور ان سیاسی عمائدین کو دیکھیں تو وہ اپنا اس پہ ایک واضح پرسپیکٹو رکھتے ہیں. سو آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سے کہ کون نے کس نے کب کیا کہا، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی دیٹ وی کین سے بیکاز وی سی اٹ کہ ان کی نیشنل ایکشن پلان جو اس کے بعد وزن عزم استحکام ہے، اور اس کے بعد دی کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ایک بڑی واضح اور کلیئر پالیسی ہے. اس کے لیے سپورٹ بھی اویلیبل ہے، اس کے اندر کلیئرٹی اویلیبل ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.